قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ، جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا؟ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم سیلاب و طوفان تھم چکا تھا اور نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکون پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب میں جا بسے۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں ان کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہو گئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے طاقتور قوموں کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 سال تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے یہاں بنجر صحرا کو اپنی محنت و مشقت سے سرسبز و شاداب بنا دیا۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے بھی درخت اکھاڑ لیتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں ایک آدمی 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنائے اور لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی عظمتوں کا ثبوت دیتے۔ اس لیے انہیں 1000 ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضرموت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والا آدمی 500 ذرہ کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذرہ کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک ذرہ موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہوئی۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے، جن کے نام حمود، حب اور صمد تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ شرک کے ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت و گمراہی میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کی تمام حدوں کو پار کر گئے۔ لہٰذا اللہ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے، جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی واضح و نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل، جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخرکار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر و غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی۔ چند دنوں میں آبشاریں اور نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑ گیا۔ کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی میں چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے احقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔
کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں کے سامنے قوم عاد کے عظیم ستون ڈھہنے لگے۔ ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر رکھ دیے۔ 7-8 کے قد آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑنے لگے۔ ہوا ان کے سروں کو اس طرح سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح ان کے گھروں میں جا گھستی اور انہیں اٹھا کر باہر پھینکتی۔ اللہ نے اس آندھی کے طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل گیا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کی کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ عہد نامہ قدیم میں نیفیلیم مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ لہٰذا عین ممکن ہو کہ جس نیفیلیم کا ذکر کیا گیا ہو وہ قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہو گیا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقوں کا نام ہی مٹ گیا، اور لوگ انہیں صرف ایک عربی کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدوؤں سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔